اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے دروازے کے پاس سے گزرتے تو اکثر ایسی کوئی بات ارشاد فرما جاتے جس سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے کے پاس سے گزرے، لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ اس کے بعد 2-3 مرتبہ اور گزرے، لیکن کچھ نہ فرمایا۔ میں نے خادمہ سے کہا، اے لڑکی، میرے لیے دروازہ پر تکیہ رکھ دو، اور میں نے سر پر پٹی باندھ لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے بیمار بن کر تکیہ پر ٹیک لگا دی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، سر میں درد ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے، میرے سر میں بھی درد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آپ کو ایک کمبل میں اٹھا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اور ازواج مطہرات کو یہ پیغام بھیجا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں باری باری تمہارے ہاں جاؤں۔ تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہر جاؤں۔ چنانچہ میں آپ کی تیمارداری کرنے لگی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کی تیمارداری نہیں کی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سر کی طرف جھک گیا۔ میں سمجھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کا بوسہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں کہ اتنے میں آپ کے منہ مبارک سے ایک ٹھنڈا قطرہ نکل کر میرے حوصلے کے گڑھے میں گرا تو اسے میرے سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ سمجھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر ڈال دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے دونوں کو اجازت دے دی اور اپنی طرف پردہ کھینچ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوشی دیکھ کر فرمایا، کیسی بے ہوشی ہے، کتنی زیادہ ہے۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر چل دیے۔ جب دروازہ کے قریب پہنچے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، تم غلط کہتے ہو اور تم ہمیشہ آتے ہو جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل ختم نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ پردہ ہٹا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے اپنا منہ جھکایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا، ہائے اللہ کے نبی، آپ اپنے سر کو اوپر اٹھایا، پھر منہ کو جھکا کر بوسہ لیا اور کہا، ہائے میرے خاص دوست۔ پھر بوسہ لیا اور کہا، ہائے میری جگری دوست، کیا ہو گیا ہے؟ پھر وہ مسجد چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل ختم نہیں کر دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔